جانتا ہے ہم نے ہر سانس، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ کو اتنا یاد کرنا ہے، اتنا یاد کرنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ یہی لمحہ میری بخشش کا سما کرے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اور اس سے عظیم نورانی ایمان افروز ساعتیں کیا ہو سکتی ہیں کہ جس میں صبح سے اب تک وہ نورانی ایمان افروز ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔ فرسٹ ٹائم میں وہ بچیاں جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تجوید و قرات کے ساتھ قرآن کی تعلیم ناظرہ، اور کئیوں نے کئی صورتیں حفظ کیں اور اس طرح سے اپنا اس ادارے میں وقت گزارا، اور ان کی رضا پوشی صبح کی گئی۔ اب ان بچوں میں 2 بچے ماشاءاللہ جنہوں نے مکمل قرآن پاک حفظ کیا۔ خوشی ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ تو ہم تو سن لیتے ہیں نا، تو جو پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں انہیں علم ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے بچے کے ذہن میں، اس کی زبان پر استاذ کیسے جاری کرتا ہے۔ یہ دنوں کی بات ہوتی ہے، بعض دفعہ مہینوں میں بات چلی جاتی ہے۔ ابھی یہ شعور بیداری کے لیے اذان پڑھائی ہے۔ کوئی دوست سوچتے ہوں گے کہ یہ اذان کا کون سا ٹائم ہے؟ دین سیکھنے سکھانے کا سارا ہی ٹائم ہے۔ آپ ہمیشہ اذان سنتے ہیں، لیکن تھوڑا تعارف کروا دوں کہ مسجد نبوی شریف میں جو اذان پڑھنے والے مؤذنین ہیں ان کی تعداد 20 ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر اذان کے لیے وقت کے لیے الگ الگ مقرر ہیں، پھر وہ چلتے جاتے ہیں، ہر ایک کا اپنا لب و لہجہ، اپنا انداز ہے، اپنا وہ لطف دیتا ہے کہ جو وہاں جا چکے ہیں جائیں گے تو آپ سنیں گے کہ ظہر میں اور انداز میں اذان ہوئی ہے، حاجی احمد یار صاحب بیٹھے، عصر میں اور انداز میں، مغرب میں اور بھی کئی حجاج ہوں گے۔ تو اس طرح ہر اذان پڑھنے والا اس لطف کے ساتھ اذان پڑھتا ہے کہ دل ایسے لگتا ہے کہ چلا گیا کہاں، اللہ کی یاد میں چلا گیا۔ ہمارے پاکستان میں ایک ایسے نوجوان قاری ہیں، اندازہ فرمائیں کہ اس نوجوان نے کتنی محنت کی ہے، کتنی محنت کی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی اذان ہی ہے، اور میں تو نہیں کہتا گھٹیا شعبہ، کیونکہ ہماری لائن تو اللہ کے ساتھ ہے۔ قاری عطاء المنان سے ماشاءاللہ۔ ہمارے پاکستان میں اس وقت وہ لاہور میں، لیکن آبائی علاقہ ان کا میلسی ہے، اور اس قاری قرآن جو ہے صرف اذان پر اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے کہ ایک بندہ ہے اور 37 مؤذنین کی آواز میں اذان سناتا ہے۔ آپ کہیں گے نا جی مغرب کی اذان حرمین مکہ شریف میں فلاں قاری جو پڑھتا ہے وہ سنائیں، وہ شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ مکمل ہوئی، پھر آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل ازہر یونیورسٹی مصر میں جو مغرب کی اذان پڑھتا ہے وہ سنائیں، وہ سنانی شروع کر دیں گے۔ یہ کتنی محنت اس پر ہوئی ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے میرے دوستو، بڑا مشکل کام ہے، لیکن ہم نے اس سے خود اذانیں سنی ہیں، بڑا ایمان تازہ کیا۔ اور ابھی جو بیٹا حامد رضا جس نے اذان پڑھی ہے، ابھی تو چونکہ ایک ماحول ہے اور ظاہر ہے موسم ہے گرمی کا، اور دوست تنگ ہوں گے، بعض دفعہ عجلت میں ہوں گے، لیکن ہمارے دل سے پوچھئے کہ یہ بچہ جو ابھی اذان ایک اس نے پڑھی ہے جو مغرب کی قاری پڑھتا ہے پیر والے دن آ کر، اس طرز پر آپ نے سنی ہے، اور اس نے حفظ کے بعد 2 سال تجوید مکمل کی۔ پھر قاری عطاء المنان سے ہم نے ٹائم لیا، سیکنڈ ٹائم ان سے کوشش کر کے یہ ابھی بیٹا حامد رضا جو ہے 10 قاریوں کی طرز پر اذان پڑھتا ہے۔ اب اس پر کتنی محنت ہو رہی ہے آپ خود اندازہ فرمائیں۔
ہم کہتے ہیں جناب اذان ہی پڑھنی ہے نا، جیسے پڑھ لی جائے، پھر جیسے اذان پڑھیں گے مسجد میں مقتدی نمازی بھی تو ویسے ہی آئیں گے۔ اس لیے آغاز ہو رہا ہے اذان سے۔ اذان دینے والا کیسا ہو، اس کی آواز کیسی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے بلند کرے۔ تو اب دیکھیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا، بولو یہی تقریر ہے، اللہ سب سے، اللہ سب سے۔ اب اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا لطف لے لے کر نہ لے تو مزہ تو نہیں آئے۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ آخر حضرت بلال کیوں اذان پڑھتے تھے، اس کا انتخاب کیوں تھا؟ اذان پڑھنے والے تو اور بھی تھے۔ تو میرے بھائیوں، جتنا جس انداز میں لطف کے ساتھ اذان پڑھی جائے گی وہ دلوں میں اثر کرے گی، اور یہ کام ہو جاتے ہیں، لیکن وقت چاہیے، محنت چاہیے۔ ابھی آپ نے تلاوت سنی، تلاوت میں آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے اتنا خوبصورت قرآن، وہ کیسے پڑھ رہا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ کہ یہ ایک دن کا کام ہے، ایک ماہ کا کام ہے؟ ایک دن ایک ماہ کا کام نہیں ہے یہ، یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد بچوں کی نگرانی، پھر راتوں کو ان کو چلانا، صبح کو چلانا، پھر اساتذہ کے پاس پہنچانا، پھر وہاں سے لے کے آنا، یہ سارا محنت طلب کام ہے۔ اور یہی تعلیم یہاں پہ ہم چاہتے ہیں، یہ اعلیٰ تعلیم دینا مقصود نہ ہوتا تو یاد رکھیں لاہور میں ایک بندہ 8 سال پڑھتا ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم کورس کرتا ہے، بیٹی 8 سال عالمہ کورس مکمل کرتی ہے۔ لاہور میں امامت بھی ہے، خطابت بھی ہے، مصروفیت بھی ہے، سارا نظام ہے۔ اگر میں سے یہ سمجھتا کہ یہ گاؤں ہے جی چھوڑو، بچوں کا جو نقصان ہوتا رہے، ان کے لیے اعلیٰ تعلیم ضروری ہے، جیسے باتا سا جیم ہا خا دال جیسے پڑھتے ہیں پڑھتے رہے، نہیں، بڑی دیر سے سوچ تھی، فکر تھی کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے، اس میں نہ میرا کمال ہے نہ کسی کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ جس جگہ کا انتخاب کر لیتا ہے نا، تو پھر آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ میں تشریف لاتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف کہاں پہ قائم ہوتی ہے، کہاں پہ بنتی ہے، حجرہ رسول کہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ جس جگہ کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ بخشش کے سامان کرتا ہے۔ یہ ٹکڑے بھی محشر کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے، اور یہ ٹکڑے گواہی دیں گے، یہ ٹکڑے بولیں گے۔ تو میرے دوستو، ہمارے محترم مولانا محمد سعید صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے بہت سارا دین کا کام لے۔ ہوتے قدرت کے فیصلے ہیں، اس میں بندوں کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جیسے معاملات چلے، تو میں نے کہا یار ادھر لاہور میں تو ماشاءاللہ کام چل رہا ہے، اللہ خوش رکھے، بس ٹھیک ہے، اللہ خوش رکھے۔ ٹائم تھوڑا ہے نا، میں نے بہت ساری باتیں دوستوں سے کرنی، اللہ آپ کو جزا دے۔ مجھے نہ دیں، جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی خدمت کریں، مجھے اسی میں خوشی ہے، اسی میں خوشی ہے۔ میں تو تھوڑی دیر چلا جاؤں گا، لیکن وہ جو رات دن یہاں دل لگا کے بیٹھے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرو، ان سے محبت رکھو، ان سے رابطے رکھو، تاکہ محشر کے دن جب جماعت آئے تو پتہ چلے کہ یہ جامعہ فاروقیہ رضویہ میں جو اہل علم سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، دین کا کام کرتے تھے، یہ وہ لوگ آئے ہیں، یہ ان کی جماعت آئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے کہ انہیں جنت میں بھیج دو۔ سبحان اللہ۔ جو دین سے پیار کرے گا، جو افضل ترین عبادت دین ہے، اللہ تعالیٰ انہیں محروم نہیں کرے گا۔ تو میرے دوستو، بہرحال میں جتنی بار بھی یہ بات کروں میرے دل کو تسکین پہنچتی ہے، میرا دل منور ہوتا ہے کہ مسلسل جب سے میرے بھائی عزیز بیٹے نے یہاں قدم رکھا، میری بیٹی یہاں پہ آ گئی، خیر مشکلات تو تھیں، تھوڑی مشکلات نہیں تھیں کہ لاہور سے نکل کر ایک بالکل بیابان سا ماحول، اور پھر ہر بات قسطوں پر، ہر نظام قسطوں پر، عجیب عجیب تکالیف کا سامنا،
صرف خالی عمارت نہیں ہوتی، خیال کرنا ادارہ استاذ کا نام ہوتا ہے. جہاں اچھے استاد بیٹھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو وہ خشک درخت بھی سبز ہو جاتے ہیں، خشک بنجر زمین بھی سبز ہو جاتی ہے. تو بہرحال میں نے کوشش کی، انہیں کہا کہ آپ ایسا کرو، کام تو یہاں بھی کرنا ہے، پیسہ بھی کما لو گے، سب کچھ ہو جائے گا. اگر کسی کے بچے کو صحیح تعلیم مل جائے اور گھر کی دہلیز پہ مل جائے، اور محشر کے دن آپ کے ساتھ حفاظ کی، قراء کی، اہل علم کی جماعت ہو، اور آپ نے ایسے علاقے میں کام کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ محشر کے دن آپ حضرات کو عزتوں کے تاج عطا فرمائے، تو آپ کیوں نہیں وہاں پہ چلے جاتے؟ ان کی محبت کہ انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا، دونوں روانہ ہو گئے، یہاں پہ آ گئے. کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ 4 سال ہو گئے. 4 سال میں اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ مسلسل سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. اور اب آپ تھوڑا سا میں بتاتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر. اور آپ جتنے میرے مہربان دوست بیٹھے ہیں، ہم دنیا کے معاملات اور دنیا کے مسائل میں ہماری سوچ بھی ہے، ہماری فکر بھی ہے، اور ہم کس انداز میں اپنا مشکل سے مشکل کام بھی کرتے ہیں. قرض بھی پکڑنا پڑے تو پکڑتے ہیں کہ نہیں پکڑتے؟ بولو. ناراض بھی ہو جاؤ، میں نے تو باتیں کرنی ہیں، میں کون سا تمہارا محتاج ہوں یا مجھے کسی کا ڈر ہے. جس طرح آپ مجھ سے نہیں ڈرتے، میں آپ سے نہیں ڈرتا، سب اللہ سے ڈرتے ہیں، سب اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے. دوستو سنو بات، کہ جتنا یہ ہمارا علاقہ ہے نا ماشاءاللہ زرخیز ہے، سرسبز ہے، ہماری اپنی ضروریات ہیں، اور ان ضروریات کو جس طرح ہم پورا کرتے ہی ہیں نا. جو کرتے ہیں صرف وہ بولیں، باقی چپ بیٹھے. اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اونچی بولو، ڈرو نہیں، پوری کرتے ہیں. بچے کے نکاح کا معاملہ آ جائے تو ضروریات سے بڑھ کر بھی ہم خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. مولوی ریاض تو پھر تمہیں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ آج اتنے مجھ سے پیار کرنے والے، سعید بھائی سے پیار کرنے والے، مختصر سے وقت میں تو کل پہنچا ہوں، اور وہ بھی ادھر تو آج دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے پہنچا ہوں. تو یہ ہمارے ناصر بھائی ہیں، جدھر ہم کل پہنچے تھے عالم پور میں. اندازہ فرما لیں آپ کہ اس نوجوان نے 3 ماہ سے میرے پیچھے لگا رہا کہ جی آپ ٹائم دے دیں، آ جائیں. میری مصروفیات تھیں، میں نے کہا بہت مشکل ہے. آخر اس نے کہا جی جو ٹائم آپ دیں ہم اس پہ محفل رکھیں. خیر اب بھی مصروفیات تو تھی کہ 5 گھنٹے کی میں نے کلاس لی مصر ازہر یونیورسٹی میں آن لائن، اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو کی. لیکن الحمدللہ عوام کا جو ایک جمع غفیر تھا اور اہتمام تھا، اور اتنی خوشیاں تھیں کہ 2.5 گھنٹے وہ لوگ خطاب کرتے رہے. میں اندر بیٹھ کے کلاس بھی لیتا رہا اور سنتا رہا، جو حضور سیدی فیض عالم کی بارگاہ کا فیض ہے، جو عالم بن کے ان علاقوں میں آ چکے ہیں. اور میں نے کہا کہ جتنی گفتگو ہو چکی ہے، حقیقت ہے دل بہت بھر گیا، اور بڑا خوبصورت. کسی نے آدھا گھنٹہ خطاب کیا، کسی نے 20 منٹ کیا، 15 منٹ کیا، جس ٹائم جس کو ملتا رہا. تو بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں سے پڑھتے پڑھتے بچے داتا صاحب پہنچ جاتے ہیں، تو پھر الحمدللہ ان پر پھر مزید کوشش کی جاتی ہے، ان کو عالم بنایا جاتا ہے، مفتی بنایا جاتا ہے. آپ ہمت کریں تو آپ کے بہاڑی، میلسی، خانے وال تک، باقی تو پورے پاکستان سے طلبہ ہمارے پاس داتا صاحب ہیں جو عالم اور مفتی بن رہے ہیں، 10 سال لگا رہے ہیں. اور بہت سارے 10 سال پڑھ کر بچے ان علاقوں میں آ چکے ہیں، اور ہم ان کو مسلسل مصروف کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں یہ ایسے نہیں دین پڑھ پڑھا ہوتا، محنت ہوتی ہے. اور سعید بھائی کو ابھی یہ جو پروگرام آج آپ بیٹھے ہیں، میرے دوستوں محبت میں بتا رہا ہوں، سعید بھائی نے فون کیا کہ جی پتہ چلا ہے کہ آپ عالم پور آ رہے ہیں، تو ہم یہاں کوئی پروگرام بنا لیں. میں نے کہا کہ ایک دن تو مشکل سے نکالا ہے، تو یہ تو پھر آگے دوسرا دن بھی ہے. خیر میں نے کہا تھوڑا مجھے ٹائم دیں، میں بتاتا ہوں.
میں نے ذہن پہ دوڑائی، میں نے کہا یہ تو کلاس بھی ہونی ہے، تو وہ مدرسے کا پروگرام ہے، مجھے تو چند گھنٹے اس میں بیٹھنا ہوگا، بھاگ دوڑ کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا وہ سارا کام ہم کریں گے، صرف آپ ایک دن مزید رکیں۔ الحمدللہ میں نے کہا لبیک جناب، آپ اتنی کوشش کر رہے ہیں تو ہم ایک دن کیوں نہیں۔ اس بچے نے محنت کی، کوشش کی، دوستوں سے ادھر بھاگ ادھر دوڑ ورک کرتا رہا اور میرے رابطے میں رہا، اور پھر مجھے کہا کہ جناب لنگر پانی کا کرنا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ سوچیں، آپ بھی سوچیں، وگرنہ مجھے جس رب کے لیے میں کر رہا ہوں نا، میرا رب جانتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں دونوں طرح ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، کہ جہرن بھی سرن بھی دونوں طرح اللہ کی راہ میں دو۔ ساری فیصلے نیت کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی لنگر پانی کے لیے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا لنگر پانی تو کرنا ہے بھائی۔ اچھا جناب، میں نے کہا چلو پریشان نہ ہو، 10,000 روپے میری طرف سے میں نے جو کہ روانہ کیے۔ میرا بیٹا 2 دن پہلے پہنچا، 10,000 روپے پہنچائے۔ میں نے کہا تاکہ یہ پریشان نہ ہو۔ پھر فون کیا کہ جناب ہمارے تو سپیکر بھی ختم ہو گئے، یونٹ کام نہیں کرتے، یہ حالت ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا اچھا یہ بھی کرتا ہوں۔ لو جناب، اب میں کو گلیوں بازاروں میں گیا، میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری الہ میرے بچے کا مسئلہ ہو تو وہ بھی تو میں حل کروں گا۔ کسی سے 1 روپیہ نہیں مانگا، جو تنخواہ میرے پاس پڑی تھی بیٹے کو ساتھ لیا، اس سے پوچھو 2 یونٹ نئے، 2 ہارن نئے، تاکہ آپ کو پتہ چلے نا کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے۔ 13,500 روپے کا سامان لیا، بل سارے آ چکے ہیں، یہاں اندراج ہوتا ہے، باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے جناب۔ پھر وہ سامان بھی سارا، پھر انہوں نے رابطہ کیا کہ جناب ہمارے ہاں تو جو قاعدہ ہم پڑھاتے ہیں تجویدی وہ بھی ختم ہے۔ میں نے کہا اچھا، قرآن پاک بھی ختم ہے۔ پھر میں نے کہا اچھا، پھر بیٹے کو لیا، اگلے دن مارکیٹ گئے، بازار گئے، پھر سپارے قاعدے قرآن پاک جناب وہ لیے، پھر وہ ساری پیکنگ یہ سامان، پھر کچھ چیزیں میں نہیں آگے بتاتا کہ دیگر ضروریات کے لیے جب سعید بھائی لاہور گئے تو انہی سے پوچھ لینا کہ میں نے کتنا حصہ ڈال کر ان کو پیسے دیے، کہ آپ گھبرائیں مت، میں دنیا سے چلا بھی جاؤں گا نا تو انشاءاللہ الرحمن یہ ادارہ میرا رب بند نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ میرا دل میرا رب جانتا ہے، اور میں اس رب پر میرا جتنا بھروسہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جب میرا اس رب پر بھروسہ ہے نا تو انشاءاللہ الرحمن میرے سے بھی بہتر اللہ بندے پیدا کرے گا جو اس ادارے کو اور بہتر طریقے سے لے کے چلے۔ تو میرا خیال ہے انہی 1.5-2 ماہ کے اندر سعید بھائی کتنے پیسے آپ تک میں نے دیے؟ 1.5 لاکھ روپے، سن رہے ہو؟ اور کہاں سے دیے؟ کسی سے 1 روپیہ چندہ نہیں مانگا، اس رب کا شکر گزار ہوں، تاکہ میرے دوست یہ نہ سمجھے کہ مولوی ریاض تو وہاں بیٹھا ہے وہ تو کرتا ہی کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ مجھے بتاتے ہیں کہ جناب 15-16 بچے رہائشی ہو گئے ہیں، ان کے اخراجات بھی مسلسل بڑھ رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا یہ بچہ بیچارہ بار بار فون کرتا ہے، میری کمیٹی نکلی جی، اوپر سے یہ پہنچ گئے، میری کمیٹی نکلی داتا صاحب، یہ ابھی ہمارا وہاں جو 125 علماء مفتیان فارغ ہوئے تو سعید بھائی کا بھائی بھی تھا جس نے 8 سالہ عالم کورس مکمل کیا، تو یہ پہنچ گئے، انہوں نے سارے حالات سے آگاہ کیا، تو اتفاق سے اسی دن مجھے کمیٹی ملی تھی۔ ہم اساتذہ مل کے نا کمیٹی ڈالتے رہتے ہیں، پھر اس میں جو اپنی ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری کرتے۔ مجھے کمیٹی ملی، یہ پہنچے، انہوں نے آگاہ کیا کہ چھتوں کا یہ مسئلہ ہے، فلاں یہ مسئلہ ہے، یہ چیزیں۔ میں نے کہا اچھا چلو پہلے ہم مدرسے کا کام کرتے، آپ یہ پیسے لیں، تو جیسے جیسے ہمت تھوڑا تھوڑا آپ بڑھ کے، میں نے کہا یہ تو چھتیں گریں گی تو پریشانی ہوگی، فلاں کام کا مسئلہ ہے، فلاں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ کریں۔ میرے بھائی اگر میرے دل میں اخلاص نہ ہوتا نا تو آج ایک بندہ بھی یہاں پہ آپ نہ آتا۔ یہ اخلاص کون پڑھتا ہے؟ میرا رب پڑھتا ہے، وہ پڑھتا ہے، اس کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اس لیے یہ باتیں میں ہی بتا سکتا ہوں آپ کو، اور بتانی چاہیے تھی مجھے کہ میں خاموش نہیں ہوں، میری دونوں آنکھیں ادھر ہوتی ہیں، کون سا بچہ کیسا پڑھ رہا ہے، کون سی بچی کی تعلیم کیسے ہو رہی ہے،
اور لمحہ لمحہ ہمارا آپس میں رابطے میں ہوتا ہے، ایک ایک بچے کا اضافہ ہوتا ہے، ہمارا آپس میں رابطہ ہوتا ہے۔ پھر میں اپنے ایک دوست ہے، سارے آپ دوست ہیں، سب سے میں محبت کرتا ہوں، آپ بھی یقیناً کرتے ہیں تو بیٹھیں، یقیناً آپ بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ ایک اور بھی ہمارے مخلص بھائی ہیں، دوست ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، ابتدا سے لے کر بنیادوں سے لے کر جب سوچ اور فکر تھی کہ ہم نے یہاں پہ کرنا کیا ہے، کیسے چلنا ہے، تو اس وقت سے آج تک، حالانکہ اس کی مصروفیات تو شاید میری سمجھ سے بھی بالا تر ہیں کہ کتنی، لیکن میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ میں تو دور ہوں لیکن مدرسے کا کوئی بھی کام ہو ایک آواز پر یہاں پہنچا ہے۔ اس کے لیے میں خصوصی دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کریم، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں، لیکن جس سے تو چاہتا ہے دین کا کام لیتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، یہ ساری ایک ایک چیز کے پر مشورے اور ایک ایک چیز پر جناب سوچ سمجھ کر ہمارے ایک دوست ہیں جن کی فکر جاتی ہے کہ یہ کام ہم نے کیسے کرنا، جتنی اللہ انہیں ہمت دیتا ہے وہ کوشش کر لیتے ہیں، وگرنہ کسی کا اچھا مشورہ ہی ہمارے لیے خیر و برکت سے کام نہیں۔ پھر یہ تیل پانی خرچ کر کر کے یہاں پہ آنا، یہ کوئی کم خرچ ہے، یہ بھی بہت بڑا خرچ ہے۔ پھر جہاں پہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، بعض دفعہ تنخواہ کا سلسلہ میرے سے نہیں بن پاتا تو میں وہاں سے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی طارق صاحب یہ مہینے کی تنخواہ پہنچا دو، تو بھائی طارق صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس بھی تو پیسے نہیں، میں کہاں سے کروں، لو جناب، یہ کہتے ہیں کہ ہو گیا جی مسئلہ ہے، تنخواہ پہنچ جائے، پھر ہم بعد میں آپس میں لین دین کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزا دے۔ بھائی احمد یار صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے پرانے دوستوں میں ہیں، کبھی پیچھے نہیں رہے، اور بھی سارا برادری بھی، علاقہ بھی، وسیب بھی، وطن بھی، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب سے دین کا کام لے اور سب قیامت کے دن ہم اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں ہوں کہ جس طرح کے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ العلم خیر من العبادتی، کہ علم جو ہے تمام عبادتوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ نماز بغیر علم کے نہیں، زکوٰۃ بغیر علم کے نہیں، حج بغیر علم کے نہیں، جب کوئی بھی کام، نکاح، طلاق، شادی، بیاہ، خوشی، غمی، کوئی بھی کام جو ہے وہ علم کے بغیر نہیں۔ علم ہوگا تو نماز ہوگی، علم ہوگا تو حج ہوگا، علم ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، احکام شرائع پر عمل ہوگا، تو ہر چیز کی بنیاد، بولو، ہر چیز کی بنیاد، ہر چیز کی بنیاد، تو جو علم والا بن جائے، علم دینے والا بن جائے، کوئی علم لینے والا بن جائے، کوئی علم والوں سے پیار کرنے والا بن جائے، کوئی ان کی محفل میں بیٹھنے والا بن جائے، کوئی نظام چلانے والا بن جائے، تو سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ اور ہم سب کا مقصد، بولو نا یار، ہم سب کا مقصد، ہم سب کا مقصد دین، ہم سب کا مقصد ایک ہے، کیا ہے وہ؟ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کرنا، دین اسلام کی ترویج کو اشاعت کے لیے کام کرنا، بس یہی ہمارے واضح ہے، یہی تقریر ہے، یہی گفتگو ہے۔ اگر عملاً ہمارے معاملات اس کے برعکس ہیں تو یاد رکھیں ہم تو ساری زندگی پڑھتے رہیں اور دوسرے مسلمان کے بچوں کے لیے ہم نے کچھ نہ سوچا، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اس لیے آپ ہمت کریں، ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے، کچھ نہیں چاہتے، چھوڑیں، وہ رب تعالیٰ بے نیاز ہے۔ آپ مجھے اپنا ایک بیٹی اور ایک بیٹا دیں بس، جو آپ کے گھر میں اعلیٰ ذہن کا ہو، تاکہ ہم یہاں فاروقیہ سے چلاتے ہوئے داتا صاحب کے جامعہ حجویریہ تک اسے لے کر جائیں اور اسے حافظ، قاری، عالم، مفتی بنا کر آپ کو دیں، تاکہ جہالت کا خاتمہ ہو، گھر گھر عالم پیدا ہو جائے۔
ٹھیک ہے، جب آپ نے یہ کام کر لیا تو یہ آپ کا میرے ساتھ بہت بڑا تعاون ہے، سعید بھائی کے ساتھ بہت بڑا تعاون ہے، اس ادارے کے ساتھ بہت بڑا تعاون ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جناب یہ نکمہ پرلے درجے کا، سکول بھی نہیں پڑھا، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، چلو یہ سعید بھائی کو دے آؤ، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی نہیں، ہم ایسے بچوں کو بھی جنہیں کوئی سینے سے نہیں لگاتا، ماسٹر صاحب بھی نہیں سینے سے لگاتے، لیکن ہم لگانے کو تیار ہیں۔ ہمت توفیق تو رب دیتا ہے نا یار، اگر ہم بھی اسے یہاں سے بھگا دیں گے کہ بھئی آپ تو کسی کام کے نہیں، تو پھر اس بچے کو سینے سے کون لگائے؟ میرے بھائیوں، کوئی تو در ایسا ہونا چاہیے، کوئی گھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر جو بھی آ جائے، معذور آ جائے، نابینا آ جائے، ہاتھ نہیں ہے وہ آ جائے، صحت مند آ جائے۔ اب دور کے تقاضے کچھ اور ہیں، اب مدارس میں آپ دیکھیں دنیا کس انداز میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، اب وہ جو کبھی تصور تھا اب نہیں ہے، لیکن تاہم میری آپ حضرات سے یہ اپیل ہے آج کے اس اجتماع میں کہ آپ سب نے بھرپور اپنے بچوں میں نظر کرنی ہے، بچیوں میں نظر کرنی ہے کہ یہ بچی ہماری بہت شوق رکھتی ہے اور ذہین ہے، تاکہ یہ ہماری بچی حافظہ قاریہ عالمہ بنے۔ تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر یہاں ادب کے ساتھ تعلیم دی جا رہی ہے، اسی طرح بچہ آپ کا نظر کریں، مت سوچیں دائیں جانے کی بائیں جانے کی، صرف آپ بچہ یہاں پر جامعہ میں پہنچائیں اور گاہے گاہے استاد سے رابطہ رکھیں۔ بعض دفعہ ہم بھی چھوڑ کر نہ غائب ہو جاتے ہیں، نہیں اب غائب نہیں ہونا، غائب نہیں ہونا۔ ابھی تو یہ تھوڑا سا آپ نے منظر دیکھا ہے، 4 سال کی محنت ہے، انشاءاللہ مزید آگے آگے دیکھیں، جو ہماری سوچیں ہیں، ہماری کوششیں ہیں، کہاں تک ہیں کہ وہ وقت آ جائے کہ یہاں 500 بچی بچہ پڑھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور یہ انشاءاللہ یہ ہم نے کر گزرنا ہے انشاءاللہ۔ کیوں بھلا کیوں کر گزرنا ہے؟ آپ سب کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ، آپ کا پیار بھی ہمارے ساتھ، آپ کی محبتیں بھی ایک ساتھ، اور اسلام بھی ہمارا ایک، دین بھی ایک، پیغمبر بھی ایک، رب بھی ایک۔ جب سارا نظام ایک ہے تو جب ہم مل کے چلیں گے تو ہر مقام پر کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سب اپنے بچے بچیوں کو یہاں داخل کروائیں گے، اللہ آپ سب کو جزا دے۔ اس لیے مت ادھر ادھر جائیں، مت ادھر ادھر دیکھیں، پوری کوشش فرما کر دین اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے بھائی، رب تبارک و تعالیٰ نے نا اشرف المخلوقات کسے فرمایا؟ کوئی بولے گا؟ اشرف المخلوقات، اونچی بولو۔ اب تو کافی ساروں نے سن لیا ہے، اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو یعنی انسان کو عزت و تکریم والا بنایا۔ ہم نے انسان کو کیا بنایا؟ عزتوں والا بنایا، تکریم والا بنایا۔ اس کی شان اور عظمت اور اس کا مقام آج دنیا میں بھی بے مثل و بے مثال ہے، محشر کے دن بھی دیکھنے والا ہوگا۔ محشر کے دن بھی عزتوں کے نورانی تاج ان کے سروں کے اوپر سجائے جائیں گے، وہ بھی منظر دیکھنے والا ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ محشر کے دن ان کے حفاظ بچوں بچیوں قاریوں علماء کے والدین کو عزتوں کے تاج عطا فرمائے، عزتوں کے تاج۔ اب والدین جنہوں نے اپنا بچہ دین کو دیا، ان کا یہ مقام ہے۔ تو جس نے جناب الحمد الحمد الحمد
للہ 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 رب العالمین رب العالمین رب العالمین الحمد للہ رب العالمین. دل خوش ہوا ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھا کرو یار، قرآن پڑھا کرو. قرآن نہیں بدلا، قرآن وہی ہے، ہم بدلے جا رہے ہیں. نہیں، واپس آؤ، واپس آؤ. اب جس بچے نے شب و روز کوشش کر کر کے، ایک ہے الحمد اعلی حمد، ایک ہے الحمد. کون سا والا صحیح ہے؟ بولو بولو. او بھائی کچھ سیکھ لو یار. الحمد. اتنا تو پتہ چلے نا کہ جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں، یہ تو ہم بولے نا کہ یہ قرآن کیسا پڑھتا ہے. جب ہماری یہ سوچ بنتی ہے یار اور نماز ہی پڑھنی ہے، اور امام نہیں ہے تو کھڑا ہو جا. ابھی امام وضو کر رہا ہے، 5 منٹ لیٹ ہو گئی ہے ہاں، لیکن جناب رب تعالیٰ نے تو ایک نماز کا ٹائم جناب 12:15 سے شروع ہے، جناب 4:30 بجے تک ہے، 5 بجے تک ہے. ہم امام 5 منٹ لیٹ ہے، ہم وہی تو داڑھی والے نے پڑھا دے، نہیں ہے تو سارے جیسے اللہ. جب ہم اس طرف چلے گئے تو ہمارے لیے پھر اعلی حمد اور الحمد اور الحمد یہ سارے برابر ہو گئے. جب برابر ہو گئے عبادت میں سکون ختم ہو گیا، عبادت میں اطمینان نہ رہا. مسجد میں جیسے گئے تھے باہر نکل کے بھی ویسے ہی آئے. جیسے مسجد میں گئے تھے 15-20 منٹ مسجد میں رکے تھے، باہر آئے تو دل کی کیفیت بدلنی چاہیے تھی، لیکن کیوں نہ بدلی؟ کیوں نہ بدلی؟ ہمارے لیے تو سارے برابر تھے. اور آج سب سے بڑی بیماری سنیو ہمیں ہے. ہمارا جو اپنے ائمہ سے، جو مدرسین تھے، اپنے مدارس سے جو ہمارا تعلق ہے، جس بچے نے الحمدللہ رب العالمین نہ جانے کتنے دن لگا کر ہا کو ہا کے مقام سے پڑھا، را پر کیسے ہوتا ہے، باریک کیسے ہوتا ہے، آئین کہاں سے ادا ہوتا ہے، جس نے اس انداز میں سال ہاں سال لگا کر آج مصلی رسول تک پہنچا، اور آپ نے قرآن سنا، نماز پڑھی، لطف اندوز بھی ہوئے، مہینہ بھر سارا اس کا اہتمام، انصرام، اس کی کوششیں نے کیا فیصلہ کیا؟ مہینے کے بعد جناب آپ 2-4 ہزار روپے لے کے آ گئے، یہ امام صاحب قبول کر لیں، امام صاحب قبول کر لیں. ہائے 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 ہائے. او یار پریشان ہم بھی نہیں ہیں کہ جس لفظ کو ہم نے رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، جو ساری کائنات کا کیا کرنے والا ہے. تو ہم نے 15-20 سال، 10 سال، 40 سال تک پڑھتے پڑھتے اس لفظ کو کتنی بار پڑھا، پھر مصلی رسول میں پہنچے، پھر پڑھا، تو وہ رب رزق نہیں دے گا؟ پھر تھوڑے رزق میں رب برکت نہیں ڈالے گا؟ رب تعالیٰ حوصلہ نہیں دے گا؟ رب تعالیٰ ہمت نہیں دے گا؟ دین پڑھانے والے کے ساتھ رب تعالیٰ کھڑا نہیں ہوگا؟ جب بچہ دین پڑھ رہا تھا، میرے اور آپ کے محسن نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ دین پڑھتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے آ کر اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. اس کے پاؤں کے نیچے کیا کرتے ہیں جی فرشتے؟ پر بچھاتے ہیں، پر بچھاتے ہیں. یہ ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ تو میرا دین پڑھنے جا رہا ہے، تو انہیں کیسے جانا ہے؟ تیرے پاؤں کے نیچے فرشتے.
اچھا، ابو داود شریف کی ایک حدیث ہے، آل علم تشریف فرمائے. خطاب تو آج آپ سن ہی رہے ہیں جس موضوع پر میں کر رہا ہوں. آپ کو ایک فکر دے رہا ہوں، سوچ دے رہا ہوں. خطاب تو ماشاءاللہ یہ شہنشاہ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو سناتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اور سنتے رہنا چاہیے. سنتے رہیں، کچھ بن جائیں گے آپ. میرے دوستو، جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ پیغام آپ اچھے طریقے سے سنو اور اس پیغام کو پلے باندھو اور اس پر عمل کرو. ابو داود شریف کی حدیث ہے جی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عالم بنتا ہے، قاری بنتا ہے، حافظ بنتا ہے، دین کی طرف آتا ہے نا، اس کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے. تھوڑا اقتباس لے رہا ہوں کیونکہ کچھ باتیں ہو جائیں. کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے، حالانکہ وہ رہتا زمین پر ہے تو جناب آسمان کی مخلوق بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے. ایک اور بھی حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے. بھئی آسمان کی مخلوق کیوں دعا کرتی ہے؟ وہ کیا آسمانوں میں رہتا ہے؟ اور نہیں، وہ رب جو اس کے لیے دعا کروا رہا ہے نا، وہ رب تو ہر جگہ ہے نا. رب العالمین نے آسمانوں کا اپنا مقام، زمینوں کا اپنا مقام، حجر و شجر کا اپنا مقام، غاروں، پہاڑوں، ساری کائنات کا اپنا مقام ہے. لیکن اے عالم، اے حافظ، اے قاری، تیرا اتنا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ساری کائنات اس عالم کے لیے دعا کرو. اے ساری کائنات کے اندر کیا چیز آتی ہے، کیا نہیں آتی؟ ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کی زمین و آسمان ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اے حافظ قرآن، اے عالم بعمل، تیری شان کہاں تک پہنچی کہ جہاں جہاں رب کا ذکر ہو رہا ہے وہاں ہر چیز تیرا بھی ذکر کر رہی ہے. اچھا، یہاں امام ابو داود نے نا خاص طور پر مچھلیوں کا ذکر کیا کہ جو مچھلیاں ہیں نا، اس عالم کے لیے وہ بھی سمندروں دریاؤں میں دعا کرتی ہیں. اب باقی تو سارا اجتماعی ذکر ہو گیا، یہ مچھلیوں کا الگ سے ذکر کیوں؟ کیا ایک عالم جو ہے وہ مچھلیوں کو جا کر دانا پانی دیتا ہے؟ مچھلیوں پر اس کا کوئی احسان ہے؟ ان کے ساتھ اس کی کوئی نیکی ہے؟ ان کے ساتھ کوئی بھلائی ہے؟ اس کا کوئی رشتہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی رشتہ بھی نہیں ہے. بلکہ یہ اس کے ہاتھ چڑھ جائیں یہ تو کھا جاتے ہیں انہیں شکار کر کے. وہ تو یہ انسان مچھلی کو کھا جاتا ہے، اس کا رشتہ یہ ہے. لیکن امام ابو داود نے اس حدیث کو الگ سے بیان کیا کہ ساری کائنات تو دعا کرتی ہے مگر مچھلیاں دریاؤں میں عالم کے لیے دعائیں کرتی ہیں. یہ مچھلیاں کیوں دعائیں کرتی ہیں؟ رب تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے، سنیو سمجھو. رب تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کسی نہ کسی چیز کی محتاج ہے، لیکن مچھلی ایک ایسا جانور ہے وہ رب کا محتاج ہے. اور رب تعالیٰ نے اس کا ذریعہ اس پانی کو بنایا، پانی کے اندر اس کی خوراک کا ذریعہ صرف رب ہے. رب تبارک و تعالیٰ مچھلی کے لیے ایسی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جسے وہ کھا کر بڑی صحت مند ہوتی ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا اے مچھلی، میں نے تجھ پر احسان کیا، تیری ضرورتیں ساری پوری کر دی، میری اور کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی اور مطالبہ نہیں. میرے اور آپ کے محسن نبی نے ارشاد فرمایا اے مچھلی تو کچھ نہ کر، تو ایک عالم کے لیے دعا کر.
مچھلی تو کچھ نہ کر، اس عالم کے لیے دعا کر دے جو اسی زمین پر میرا دین پڑھتا ہے، میرے دین کا پیغام پہنچاتا ہے، بس اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، تیرا بھی میرے ساتھ تعلق ہے۔ اسے میں نے پیدا کیا، اس نے میرے دین کو دین سمجھا، میرے پیغمبروں کو پیغمبر سمجھا، اس نے دنیا سے ناتا توڑ دیا، رشتہ چھوڑ دیا، دین سے تعلق قائم کیا، اس لیے کہ دین تو میرا دین ہے، میں نے قیامت تک اس دین کو لے کے چلنا ہے۔ اے مچھلیوں، تم بھی محروم نہ رہو، اس عالم کے لیے تم بھی دعا کرو تاکہ تم بھی جب محشر کے دن اٹھو تو تمہارا اٹھنا بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو کہ یہ جانور، یہ وہ آ رہے ہیں جو علماء سے پیار کرنے والے، جو علماء سے محبت کرنے والے، جو علماء پر فدا تھے، جو علماء سے پیار کرتے تھے۔ اے مچھلیوں، تمہارا شمار بھی محشر کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ اچھا چلو ایک بات کروں، اب جہاں پر یہ جانور، آبی مخلوق، یہ بھی ساری پیار کر رہی ہے، ساری محبت کر رہی ہے ایک عالم پر۔ اچھا چلو یہ تو نیچے ہم جا رہے ہیں نا، اوپر چلو۔ اب آپ دیکھیے، ہم کہتے ہیں جو قرآن کا ایک حرف جو پڑھتا ہے اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، پھر آگے جیسے جیسے پڑھنے والا ذوق میں، لطف میں، محبت میں، پیار میں، الفت میں، گہری سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، ایمان افروز اور وجدانی کیفیت کے اندر جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو پھر نیکیوں کے ترازو بدل جاتے ہیں، پھر ثواب کے درجے وہ نہیں رہتے۔ جب قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے؟ الرحمن علم القرآن، ہائے ہائے، ہمارے اوپر بھی تو کسی نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرمائے۔ جو میرے اساتذہ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو موجود ہیں اللہ انہیں عزتوں کے ساتھ سلامت رکھے۔ میرے دوستوں، بڑی محنت ہوتی ہے۔ ہم تو ابھی میرے دوست یہ بات کر رہے تھے نا کہ آپ مولویوں کے بارے میں یہ کہتے ہو، یہ کہتے ہو، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمارا یہ مقام تھوڑی ہے۔ اگلے دن ایک جگہ پہ تھے ہم، تو ایک دوست نے کہا جی دیکھو آج بڑی ملک میں ہلچل مچی ہوئی ہے، تو کسی نے کہا دیکھو ہلچل مچی ہوئی ہے اسمبلیوں میں، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، سنتے رہے، بہت ساری باتیں ہو گئی۔ ایک آدمی کہنے لگا یار فلاں مولوی صاحب کا حال دیکھو، پھر اس وقت کسی کا بولنا ضروری ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ مناصب اور یہ نظام ایک مولوی کے پیچھے نہیں، ذرا خیال کرنا، ساری باتیں یہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں کہ آپ اگر بادشاہ ہیں اپنی جگہ، وزیر ہیں، مشیر ہیں، جو بھی ہیں اپنی جگہ، لیکن جب اذان کی صدا آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اچھا آپ حیران ہوں گے کہ تقریر آج بڑی عجیب ہو رہی ہے۔ میں نے کہا میں ایک فکر دے رہا ہوں، آپ کو اذان بھی سناؤں، قرآن بھی سناؤں، تاکہ آپ کو پتہ چلے، جو میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں اپنے بچوں کو چھپا کر بیٹھے ہیں، انہیں پتہ چلے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے اور ایک عالم کا بیان کیسا ہونا چاہیے، وہ عوام کو کیا پیغام دے۔ اور آج تربیت کی ضرورت ہر شعبے میں ہے، لیکن میں اپنے موضوع پر ہوں۔ تو عرض یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا کیسے پڑھے، اذان پڑھنے والا کیسے پڑھے، لیکن جب اب یہاں ایک بات کر رہا ہوں جو آپ کے دل کو پکڑے گی، ذرا توجہ کرنا۔ وہ بات کیا ہے؟ میرے سے آپ زیادہ ان باتوں کو جانتے ہیں جی، لیکن میں بھی تھوڑا بتا دوں بھئی۔ وہ بات میرے دوستو یہ ہے
میرے عزیز بیٹھے تھے ابھی کچھ دیر پہلے، تو یہ بات ہوئی بھی، انہوں نے کہا ان سے تو مخصوص سوال ہوتے ہیں نا، جب بھئی کوئی نماز سنا دے، کوئی کلمہ سنا دے، کوئی فلاں چیز سنا دے، اور کئی بیچاروں کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، تو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو پھر جب مصلی رسول تو بڑی دور کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی ووٹ الگ چیز ہے، ایم پی اے ایم این اے وزیر مشیر ہونا اور بات ہے، یہ مصلی رسول ہے، یہ مصلی رسول ہے، اس پر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اس پر آپ کھڑے ہونے کے اہل نہیں، اس مصلی پر وہی کھڑا ہوگا اسے معلوم ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، دونوں ہاتھ اٹھا کر جواب دیجیے، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہائے ہائے میرے دوستو، قرآن سن رہے ہیں آپ؟ اے کاش کہ ہمارے علماء بھی بیان کو آج تقسیم کریں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں جو بتایا گیا، ایک لاہور شہر میں ایک ماہ میں 1,00,000 سے زائد طلاق ہوئی ہے، 1,00,000 سے زائد۔ شام کو برات، صبح طلاق، صبح شادی، دوپہر کو طلاق۔ اتنی طلاقیں یہ کیسے بڑھ گئیں؟ ہمارے علماء کے بیانات بدل گئے۔ اگر ایک عالم بیان کرتا 3 حصے تقسیم کر کے، وحدانیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر باتیں ہوتی، اور پھر معاشرے کے اندر جو چیز پھیل رہی ہے اس کے وعد و وعید اور اس کا صحیح شرعی حل، عالم کی ذمہ داری تھی کہ منبر رسول پر بیٹھ کر بتائے۔ لیکن وہاں پہ ہوتا کیا ہے، ناراض ہو جائیں گے، وہاں یہ نہیں ہوگا نعرہ تکبیر نہ ہو یار۔ ہمارا مقصد ایک عالم کا کیا ہے؟ اصلاح کرنا۔ تو ایک عالم جب منبر رسول پہ بیٹھ کر بتائے گا کہ لوگوں نکاح کے مسائل یہ ہیں، اور جب معاملات نہ چلیں تو آپس میں ڈنڈے سوٹے نہ اٹھاؤ، آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جب میاں بیوی کے معاملات نہ چلیں تو پھر اس کا شرعی حل قرآن ہمیں کیا دیتا ہے؟ ہاں جی، جب قرآن کی آیت پڑھی جائے گی جس میں ساری تفصیل آ جائے گی، اور پھر ایک عالم منبر رسول پر 4 جمعات میں ایک جمعہ چلو اس پر پڑھائے کہ آج کا موضوع نکاح کا ہے، آج جمعے کا موضوع طلاق کے مسائل ہیں، آج کا موضوع بیع و شراء ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، آج کا موضوع جانوروں کی زکوٰۃ کس طرح ہے، عشر کس طرح سے دینا ہے۔ لیا کا واقعہ مشہور ہے، چند سال پہلے جب وہاں ٹڈی آئی تھی اور ہر طرف اس نے تباہی اتاری تھی، اور ایک علاقے کی ایک ادھر سے بھی وہ کھا گئی فصل، ادھر سے بھی کھا گئی اور درمیان سے چھوڑ دی۔ یہ اخباروں پہ، میڈیا پہ جگہ جگہ یہ واقعہ چلا اور سب حیران تھے معاملہ کیا ہے۔ اور ہمارے پاس ماشاءاللہ لیا کی بہت سارے عوام طلباء جو کتنے علماء بن کے گئے اور کئی بن رہے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم جانتے ہیں۔ وہ جب طالب علم گئے واپس آئے، انہوں نے کہا جناب اس بندے کی فصل صرف اس لیے بچی ہے کہ جب اس کی فصل تیار ہوتی ہے، کٹائی پہ آتی ہے، وہ پہلے عشر نکالتا ہے اور کبھی اس کا نقصان نہیں ہوا، پورے علاقے کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالتا ہے۔ اب آپ بتائیں یار،
کہ اگر آج بھی اگر کوئی مخلص ہے دین کے ساتھ، مسائل کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، حقوق اللہ، حقوق العباد کے ساتھ اگر آج بھی کوئی مخلص ہے تو رب کی رحمت آج بھی اس پر برس رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کی رحمت آج بھی اس پر برس رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج یہ نہ دیکھیں کہ جناب واہ واہ، اب میں جو گفتگو کر رہا ہوں اگر کوئی نعرہ نہ لگائے، کوئی واہ واہ نہ کرے تو کیا خیال ہے؟ کم از کم یہ تو یہ سوچیں گے کہ آج مولوی صاحب نے جو پیغام دیا ہے، قرآن بھی پڑھ کے سنایا، مسائل بھی سنائے، یہ چیزیں بھی بتائیں، کوئی ایک چیز تو سوچیں گے نا، اور گھر جا کر دوستوں میں بتائیں گے کہ فلاں جگہ پر ہم گئے اور ہم نے ایسے ایسے یہ باتیں سنی۔ میرا پیغام تو چلا گیا، اگر کوئی نہ بھی چلائے تو کم از کم اتنے اجتماع میں 2 افراد نے، 1 فرد نے، 3 نے کچھ سنا، نہیں سنا تو پھر بھی سن لیں۔ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا، اس رب کا کام ہے ہدایت عطا فرمانا۔ جسے چاہے وہ ہدایت عطا فرمائے اور جسے چاہے عطا نہ فرمائے۔ یہ رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرما دیا تھا، اے میرے پیارے محبوب، آپ کا کام ہے ہدایت کا میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا۔ میرا کام ہے جس کے مقدر میں ہدایت لکھ دوں، ہدایت عطا کر دوں، اور جس کو چاہوں عطا نہ کروں۔ اے میرے پیارے، یہ میرا کام ہے۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا۔ سبحان اللہ۔ بس بس اتنا سا کام ہے میرے بھائی، پیغام پہنچانا ہے بس۔ اور آپ اگر یہ سوچیں کہ جناب میں ہی کل ہوں، آپ کل نہیں ہے بھائی۔ آپ کا کام ہے ہمت، کوشش، محنت، دین اسلام کو پہنچانا، اور آگے دلوں میں کس نے ڈالنا ہے، کتنا ڈالنا ہے، یہ کام میرا نہیں، یہ میرے رب کا ہے، جس نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو میرے خوش نصیب دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے، آپ پر کرم فرمائے۔ تو یاد رکھیں، جو اس ادارے کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ہمیشہ یاد رکھیں، ہر موقع پر، عید الفطر کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر، یہ فصلوں کے موقع پر اپنے ادارے کا ہمیشہ خیال رکھیں انشاءاللہ الرحمن، اور گاہے گاہے بھی تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ یہ اس ادارے کا نظام بڑھتا اور پھیلتا پھولتا چلا جائے، یہ ادارہ ترقی کرتا چلا جائے۔ ایک وقت آ جائے جو فقیر کی آواز ہے 500 نہیں 5000 بچہ یہاں پہ پڑھتا ہو انشاءاللہ۔ آپ نے سبحان اللہ اس لیے نہیں کہا کہ نظر نہ لگ جائے، اوہ نظر دین کے کام کو نہیں لگتی، یہاں تو نظریں خود ختم ہو جاتی، اس لیے یہاں نظریں ختم ہو جاتی، اس لیے مت گھبرائیں، اس لیے خوشی کے ساتھ ہر موقع پہ ساتھ کھڑے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ جناب جو بندہ خود جب آواز سنتا ہے کہ یہ پرابلم ہے وہ خود پڑھ کے حصہ ڈالتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں کو میرے بچے پڑھ رہے ہیں، اور نہیں ہو بھائی میرے ہی تو بچے پڑھ رہے ہیں۔ یہ سوچ بناؤ، یہ تو 1-1.5 ماہ کی آپ نے رپورٹ سن لی ہے، لیکن میرا رب مجھے بھی تو دیتا ہے نا، جس کی راہ میں میں دیتا ہوں میرا رب مجھے دیتا ہے نا، تو آپ رب کی راہ میں دیں گے، آپ کو رب تالے لگا دے گا۔ یہاں پہ یہ ہے ادھر سے دیتے جاؤ ادھر سے لیتے جاؤ، یہاں ادھار نہیں۔ صحابہ نے مٹھی بھر جو دیے تو اللہ نے کائنات کی سلطنتیں ان کے قدموں پر ڈھیر کر کے رکھا۔ کمال کرتے ہیں آپ۔ اس لیے دین کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دین کے ساتھ مخلص ہوتا ہے رب تبارک و تعالی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رب تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اس کے دسترخواں میں وسعتیں برکتیں رب تعالیٰ نازل فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور باقی میں نے آج کے اس اجتماع میں
سارے اشارے تو کر دیے، لیکن خاص اشارہ یہ کیا کہ آپ اپنا ایک ایک بچہ بچی جامعہ کے اندر پہنچائیں، اور اگلے مرحلے پر انشاءاللہ اب ظاہر ہے 2 افراد کا کام یہاں نہیں رہا، تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، اب ہم نے اور بھی ایک استاذ کا اضافہ کرنا ہے انشاءاللہ، اور یہ سب اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا کام لے گا انشاءاللہ۔ اور استاد بھی ظاہر ہے ہم سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں کہ بچے کو صحیح تلفظ پڑھا سکے، صحیح طریقے سے قاری بنا سکے، صحیح مسائل کی رہنمائی دے سکے، صحیح وقت دے سکے، اچھے طریقے سے محنت کرا سکے، کچھ نظر آئے۔ اور آج ایک اہم اعلان بھی سن لیں، آج کی رات میں خود موجود ہوں یہاں، اور انشاءاللہ اس ادارے کے بچے بھی اور میرے ساتھ، چونکہ اس دفعہ ہم بھی ساری فیملی آئے ہوئے ہیں، ہم سارے اب مغرب سے شروع کر رہے ہیں، پوری رات محفل شبینہ یہاں پہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لاہور میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں بڑی راتوں میں، لیکن یہاں پر انشاءاللہ یہ حفاظ زبانی قرآن پڑھیں گے، اور ایک ایک پڑھتا جائے گا، ہم سب پیچھے بیٹھ کے سنتے رہیں گے، اور تاکہ اس طرح سے پورا قرآن صحیح طرح سنا جائے، صحیح طرح پڑھا جائے، تاکہ میں بھی اپنے کانوں سے سنوں اور آپ بھی میرے ساتھ سننے میں شامل ہوں، اور انشاءاللہ میں خود بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، سارے پڑھیں گے، جتنا جتنا جیسے تقسیم کار میں آتا جائے گا، کوئی سپارہ پڑھے گا، کوئی 2 پڑھے گا، کوئی 3 پڑھے گا، کوئی زیادہ کوئی کم، انشاءاللہ الرحمن صبح کے وقت کل ہماری منزل یہ اختتام کو پہنچے گی، اور انشاءاللہ رات کو اب آپ خود اندازہ کرائیں کہ کتنی مصروفیت کے ساتھ ہم یہاں پہ آئے، اپنی رات بھی مصروفیت میں کر دی ہے، دن بھی مصروفیت میں کیا۔ میں نے کہا یہ رات ہم خالی کیوں گزاریں گے، کیونکہ کل اگلے دن کی پھر مصروفیت پڑ گئی، جس کے لیے پھر میں نے کہا رات کو خالی نہیں سوتے، رات کو ہم قرآن پڑھیں گے۔ یہ بھی میں نے وہیں سے پیغام دیا سعید بھائی کو کہ رات کو محفل شبینہ ہوگا، کیوں کہ میں نے دن کو ماچھیوال جانا ہے، وہاں مصروفیت ہے، تو اس لیے دن تو ادھر گزر جائے گا، تو رات ہم قرآن پاک پڑھیں گے، اس لیے رات کی مصروفیت ہم نے یہاں پہ بنائی۔ تو اس لیے میرے بھائی آپ بھی شامل ہوں، چاہے ایک سپارہ سنیں چاہے 2 سنیں۔ تو میں دوستوں سے عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، ممکن ہے کہ کوئی لمحہ قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا سما کر دے، اس لیے جب آپ یوں بیٹھ جائیں گے قرآن سننے کے لیے تو رب تبارک و تعالی ناراض ہوگا یا راضی ہوگا؟ بولو نا۔ اور ہمارے سب کے جو ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اکثر کے چلے گئے، میرے بھی چلے گئے، تو وہ راضی ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ اور بولو تو صحیح نہیں یار، ان کی قبریں جنت کا باغ بنے گی کہ نہیں؟ ہمارا تو قرآن و حدیث پر ایمان ہے بھائی، اس لیے ہم آج رات اس لیے شامل ہوں کہ یار میری والدہ، میرا والد، میرا بھائی، میری بہن، میرا پڑوسی، میرا فلاں عزیز اور حضور کی امت میں جو چلے گئے، یار آج ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لوں گا۔ کوئی نہیں بھی گیا تو ہم نے تو جانا ہے نا، ہمارے لیے ذخیرہ ہو جائے گا۔ ہم قبر میں پہنچیں گے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن تمہارے سر کی طرف قبر میں آ جائے گا۔ کہاں پہ آئے گا؟ سر کی طرف۔ جب عذاب کے فرشتے آئیں گے تو قرآن بولے گا میں کون ہوں؟ جس نے دوستی میرے ساتھ کی ہے آج تمہیں قریب آنے دوں گا۔ دائیں جانب نمازیں، بائیں جانب رمضان کے روزے، پاؤں کی طرف جب ہم نماز کی طرف چل کے جاتے ہیں یہ نیکیاں، صبر، مشکلات، اس پر نیکیاں۔ جب ایک اللہ کا ولی قبر میں اس انداز میں لیٹا ہے تو عذاب کہاں سے آئے گا جی؟ عذاب کہاں سے آئے گا؟ اس لیے چلو مل کے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن قبریں منور ہوں گی، قبریں روشن ہوں گی، آخرت کے دن، قیامت کے دن اللہ سب کو عزتوں کے تاج عطا فرمائے گا جی۔ تو ابھی انشاءاللہ الرحمن اذان ہوتی ہے جی، اور پھر اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں، اور پھر لنگر شریف کا اہتمام ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ لنگر پانی کھا کے جائیں تاکہ یہ دعا ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی۔ اور میں نے تو اپنا بتایا، لیکن اس علاقے میں یاد رکھ لیں، میں ذکر کیے بغیر نہیں ٹھہر سکتا، چونکہ سعید بھائی مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ جو دوست وہ صبح صادق تک، 44 تک، 50 تک، دائیں بائیں جہاں سے
اس ادارے سے پیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اے مالک، طالب علموں، تیرے نیک بندے کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، میں تو کچھ نہیں ہوں، تو سیدی فیض عالم کے صدقے ان کی جمیع مشکلات کو حل کر دے اور ان کو کسی کا محتاج نہ فرما، اپنا ہی محتاج فرما۔ تو جتنے دوست ساتھ کھڑے ہیں اور کتنے دوست آئے ہیں جو اس ادارے کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، اس کے دکھ سکھ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ عزتوں کی بہار عطا فرمائے، عزتوں کے تاج عطا فرمائے، ان کے دسترخوان میں وسعتیں برکتیں عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ محشر کے دن انہیں نورانی تاج اتنے منور کہ جن کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن کا وضو نہیں ہے وضو کریں، باقی صفیں بنیں۔ اذان پڑھ۔ جی میں ملتا ہوں، جی ملتا ہوں، ضرور ملتا ہوں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ الحمدللہ الحمدللہ السلام